بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں اپنے دفتر میں اخبار کے لیے کالم لکھ رہا تھا جس کا ٹاپک تھا قرض ایک مہلک مرض۔ تو وہ کالم لکھتے ہوئے میرے ذہن میں کئی خیالات آئے اور میں نے کئی سوچیں سوچیں۔ ان خیالات میں سے چند خیالات یہ بھی تھے کہ جو طاقتور طبقہ ہے وہ کمزور طبقے کو قرض کی چکی میں کیوں پیستا ہے، کبھی سود کے اوپر اور کبھی ایڈوانس دے کر کئی طریقے بنائے جاتے ہیں۔ تو جب میں اس کے اوپر سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں کئی چیزیں آئیں، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ آج رات کو اپنے سامعین اور ناظرین سے اس بات کو ضرور شیئر کروں گا۔ شاید میرا یہ تجربہ کسی کے کام آ جائے، یا شاید میری یہ سوچ سے کسی کے لیے زندگی کی ایک نئی راہیں کھل جائیں۔ آپ جس وقت بھی زندگی میں کسی بھی کام کے لیے نکلتے ہیں اور شہر کی پرہجوم ٹریفک میں آپ سفر کرتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، تو کوئی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس 800 سی سی مہران ہے یا 3000 سی سی لینڈ کروزر ہے۔ جب آپ ٹریفک میں کھڑے ہیں اور ٹریفک جام ہے یا آہستہ آہستہ چل رہی ہے تو 3000 سی سی انجن جو ہے وہ بھی اسی رفتار سے چلے گا جس رفتار سے 800 سی سی مہران چلے گی، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوگا کہ 70 سی سی کی موٹر سائیکل درمیان سے ایسے نکل جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہاں سے نکل جائے گی جہاں سے پیدل چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ یہ جو گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں، اگر ان کی پالیسی دیکھیں تو اس سے بھی آپ کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ وہ بڑی گاڑیوں کے بڑے انجن اور ان کی باڈیز اس طرح ڈیزائن نہیں کرتے کہ وہ گاڑیاں اور وہ انجن شہر کی چھوٹی سڑکوں کے لیے ڈیزائن کیے جائیں، بلکہ ان کا میدان موٹر وے ہوتا ہے، ہائی ویز ہوتی ہیں، جی ٹی روڈ ہوتا ہے، وہاں پر وہ اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب وہی انجن، وہی گاڑیاں بے شک وہ حجم میں بڑی ہوتی ہیں، طاقت میں بڑی ہوتی ہیں، جب ٹریفک میں پھنس جائیں تو سوائے گھرانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ اسی طاقت کو لیں، اللہ کی ذات نے آپ کو بھی طاقت سے نوازا ہے، لیکن آپ کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹے طبقے کے اوپر گھرانا شروع کر دیں، دھکم پیل شروع کر دیں، ان کو دھکے دینا شروع کر دیں، ان کے اوپر پریشر جمانا شروع کر دیں۔ آپ کے اندر جو بھی طاقت ہے اس کا ایک میدان ہوگا۔ مثلاً آپ کھلاڑی ہیں تو آپ کی طاقت کا میدان اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ اپنے مد مقابل کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ کی طاقت کا میدان مارکیٹ ہے، وہاں پہ اپنی طاقت آزمائیں۔ آپ ایک انجینئر ہیں تو ایک بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ یا کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے، وہ آپ کی طاقت کا میدان ہے، وہاں پہ طاقت کو آزمائیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو بیمار معاشرہ اور بیمار فرد وہ آپ کی طاقت کا میدان ہے، وہاں پہ اپنی طاقت آزمائیں۔ آپ ایک فنکار ہیں تو آپ کو اسٹیج چاہیے، آپ گلوکار ہیں، آپ کو کچا سا کنسرٹ چاہیے۔ اسی طرح آپ کے اندر جو صلاحیت ہے، جو بھی طاقت ہے، اس طاقت کا ایک میدان ہے، اس میدان میں اپنی طاقت کو آزمائیں۔ لیکن ہماری طاقت کہاں پہ خرچ ہوتی ہے؟ ہماری ساری کی ساری طاقت اس چیز کے اوپر خرچ ہو رہی ہے کہ میں اپنے سے کم تر طبقے کے اوپر گرا لوں، پریشرائز کر لوں، اس سے کمتری کا شکار کر دوں اور ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر دوں۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایسا طاقتور انسان حقیقت میں طاقتور ہوتا نہیں ہے۔ خوش قسمتی سے، اتفاق سے یا کسی حادثے کے طور پر وہ طاقت کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ اندر سے خوف زدہ ہوتا ہے، اس کو اس طاقت پہ اعتماد نہیں ہوتا، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ طاقت کسی وقت بھی چھن جائے گی۔ اب اپنے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے سے ارد گرد جو ہجوم ہے اس کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیتا ہے، اور اس کا وہ ٹکراؤ کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو وہ چھوٹے چھوٹے مکانوں والی بستیوں کے درمیان ایک بہت بڑی کوٹھی شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا، اور کبھی وہ اپنے بچے کی یا اپنی بیٹی کی شادی اس انداز میں کر دیتا ہے کہ اس کے ذہن کو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی طاقت کا بڑا اظہار کیا، دنیا واہ واہ کرے گی۔ اور کبھی وہ سیاسی بہروپیے کا روپ اختیار کر کے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے اپنے آگے پیچھے گاڑیوں کا اسکواڈ لگا کے، تاکہ عام طبقہ اس سے متاثر ہو جائے اور اس کو ایک دیوتا سمجھے۔ یہ لوگ حقیقت میں طاقتور نہیں ہوتے، جو اپنی طاقت کا استعمال غریب طبقے پہ کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے معاشرے سے ڈرتے ہیں، انہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں جو طاقت نصیب ہوئی ہم نے اس طاقت کو کس میدان میں استعمال کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی طاقتور اپنی طاقت اپنے میدان میں استعمال کرے
تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں کوئی محروم رہ جائے۔ مثلاً اگر ڈاکٹر کی ساری طاقت اس چیز کے اوپر لگ جائے کہ میں نے جس کا علاج کرنا ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ معاشرے سے بیماریوں کا سدباب کیسے ہوتا ہے۔ اگر تاجر کی ساری طاقت اس بات پہ لگ جائے کہ میں نے لوگوں کو خالص چیز بیچنی ہے اور جائز منافع پہ بیچنی ہے، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے لیے خرید و فروخت کتنی آسان ہو جائے۔ اور اگر کھلاڑی کی ساری طاقت اس پہ لگ جائے کہ میں نے اپنے کھیل اور اپنے فن سے وفا کرنی ہے، تو پھر اس کھیل کا جو گراف ہے وہ کتنا بلند ہو جائے۔ اگر کسی آرٹسٹ کو، کسی مصور کو، کسی شاعر کو، کسی ادیب کو، کسی دانشور کو، کسی خطیب کو، کسی عالم کو، کسی شیخ کو، کسی پیر کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے کہ میں جس فن کا بندہ ہوں اور جو میرے پاس طاقت ہے، اس طاقت کا میں نے استعمال معاشرے کو جھکانے کے لیے نہیں، معاشرے کو اٹھانے کے لیے کرنا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ پھر وہ معاشرہ کیسا خوبصورت فلاحی اصلاحی معاشرہ بن جائے گا۔ ہمارے ہم بدقسمتی سے طاقت جن لوگوں کے پاس چلی گئی وہ اندر سے خوف زدہ لوگ ہیں، انہیں اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد نہیں، انہیں اپنے آپ پہ اعتماد نہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ کب ہم سے یہ طاقت چھن جائے گی اور ہم بھی سڑک پہ آ جائیں گے۔ اپنی اس طاقت کے تحفظ کے لیے اور اپنے اس احساس کم تری کو چھپانے کے لیے وہ پھر اپنے سے کمزور لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کبھی کسی کی 2 مرلہ زمین پہ قبضہ کر لیا، کبھی کسی کے بچے کو سر عام سزا دے دی، کبھی کسی کی چھوٹی گاڑی کو دیکھا تو اس کو عجیب نظروں سے دیکھ لیا، کبھی کسی کی بیٹی کو گھر سے اٹھا لیا، اور کبھی کسی کو تھانے میں بلوا کے 2-4 جو ہے نا وہ لتر مروا دیے، اور پھر اپنے ذہن کی تسکین کر لی کہ میں بڑا طاقتور آدمی۔ اصل طاقتور وہ نہیں ہے جو لوگوں کو دبائے، اصل طاقتور وہ ہے جو کمزور طبقے کو اٹھائے، اور جس کے سامنے کوئی کمزور اپنی کمزوری محسوس نہ کرے، کوئی لاچار اپنی لاچاری محسوس نہ کرے، کوئی معذور اپنی معذوری محسوس نہ کرے، جس کی محفل میں کوئی چھوٹا اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے، در حقیقت وہ بڑا آدمی ہوتا ہے۔ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جس کے سامنے لوگ بولنے سے ہچکچائیں، بڑا آدمی وہ ہے جس کے سامنے لوگ سارے دکھڑے سنائیں اور وہ پھر ان کا حل تلاش کریں۔ تو دوستو، اللہ نے آپ کو طاقتور بنایا ہے اور آپ میں ضرور کوئی نہ کوئی طاقت رکھی ہے۔ اپنی اس طاقت کا میدان تلاش کریں اور اس طاقت کے میدان میں پھر اپنی صلاحیتیں کھپا دیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی آپ کے لیے، آپ کی نسل کے لیے اور آپ کے معاشرے کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اس پرہجوم ٹریفک میں اپنے سے کمزور لوگوں کو دھکے دیتے دیتے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نہ آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے اور نہ کسی اور کو پہنچنے دیں گے، اپنے آپ کو بھی زخمی کریں گے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی زخمی کریں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں مخلوق خدا کے لیے ایسا طاقتور بنائے کہ جس کی طاقت ان کی خدمت میں صرف ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔